بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسیٰ بن نصیر کون تھا؟ ایک عظیم مسلمان حکمران کو آخری ایام میں بھیک مانگنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو موسیٰ بن نصیر کے عروج و زوال کی المناک داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اموی گورنر موسیٰ بن نصیر، جسے موسیٰ بن نصیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، نامور سپہ سالار اور منتظم تھے۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، خاص طور پر شمالی افریقہ اور اندلس موجودہ اسپین میں مسلم حکومتوں کا قیام ان ہی کی کاوشوں سے ممکن ہوا۔ طارق بن زیاد جیسا عظیم کمانڈر ان ہی کی قیادت میں مارکے سر انجام دیتا رہا۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر کا آبائی خاندان مسیحی تھا اور عین التمر میں مقیم تھا۔ شام و ایران کی سرحد پر واقع یہ شہر اہم تجارتی مرکز تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عین التمر فتح کیا تو آپ کے والد نصیر، جن کو نصیر بھی کہا جاتا ہے، کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ دستور کے مطابق وہ غلام تھا، لیکن قبول اسلام کے بعد اس کے مالک عبدالعزیز بن مروان نے آزاد کر کے موالی یعنی دوست بنا لیا۔ موسیٰ کی پیدائش عہد فاروقی 19 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مجدد الف اول پرورش پا رہے تھے۔ عبد الملک نے موسیٰ کو بصرہ میں خراج وصول کرنے کا افسر مقرر کیا، لیکن جلد ہی موسیٰ پر بددیانتی کا الزام لگا۔ تاہم آپ اپنے مربی عبدالعزیز کی سفارش پر سزا سے بچ گئے۔ عبدالعزیز نے موسیٰ پر عائد کردہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ عبدالعزیز نے انہیں اپنے پاس مصر میں بلایا۔ وہ موسیٰ کی دیانت و ذہانت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ انہیں عظیم کام سونپے جا سکتے ہیں، چنانچہ انہیں افریقہ کے گورنر کا منصب سونپا گیا۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر اچھے جرنیل ہی نہیں، بہت اچھے منتظم بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مبلغ اور مصلح تھے۔ بربر قبائل کو، جو مسلسل بغاوتوں کے عادی تھے اور سخت سے سخت گورنروں کے مظالم برداشت کرنے کے سبب مسلمانوں سے متنفر ہو رہے تھے، ایک ایسے ہی مصلح کی ضرورت تھی جو ان کے نظریات کی تطہیر کر سکے، اسلامی اقدار کو ان کے دلوں میں بٹھا سکے اور انہیں اسلام کے مبلغ بنا دے۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ پہنچے تو انہوں نے قبائل میں گھل مل کر انہیں یقین دلایا کہ مسلمان کی حیثیت سے ان میں اور موسیٰ میں کوئی فرق نہیں اور وہ انہی میں سے ہیں۔ اس نئے انداز پر بربر قبائل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ موسیٰ کے فوجی کمانڈر طارق بن زیاد خود بربر تھے اور قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے معمور دل رکھتے تھے۔ طارق بن زیاد نے 7,000 بربر فوج کی دینی و فوجی تربیت کر کے اسے کسی بھی بڑی مہم کے لیے تیار کیا۔ غرض بربر قبائل کو اعتماد میں لے کر انہیں متحد کر کے ان کی تربیت کر کے اور ان میں جذبہ جہاد پیدا کر کے فتح اندلس کا پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا۔ ناظرین، کاؤنٹ جولین کی طرف سے اندلس پر حملے کی دعوت ملنے پر وہ وقت آ گیا جس کا مسلمانوں کو انتظار تھا۔ راڈر کا ظلم واضح ہو چکا تھا، اس کی بدکرداری سامنے آ گئی تھی۔ اندلس میں نہ صرف یہودی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ کاتھ قوم کے عوام بھی تنگ تھے۔ عمرا بھی بادشاہ سے تنگ آئے بیٹھے تھے۔ معاشرہ ہر لحاظ سے گل سڑ گیا تھا اور ایک نئے انقلاب کا متقاضی تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ابتدائی خطاب میں ہی مظلوم کی حمایت میں جنگ اور خدا کا پیغام پہنچانے کے جذبات ابھارے اور مجاہدین سر دھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر نہایت محتاط طرز عمل اختیار کیا۔
پہلے کاؤنٹ جولین کی وفاداری کا امتحان کیا اور پہلا حملہ اس سے کروایا۔ پھر طارق بن زیاد کو 7,000 مجاہدین کے ساتھ بھیجا اور 5,000 بطور کمک روانہ کیے، اور جو ہی گارڈ ایسٹ کی فتح کی خبر ملی خود بھی اندلس پہنچے اور فتوحات میں حصہ لیا۔ ناظرین، بدقسمتی سے موسیٰ بن نصیر کا انجام بھی نہایت اندوناک ہوا۔ ولید بن عبد الملک نے موت سے قبل موسیٰ کو دمشق واپس پہنچنے کے احکامات دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر غنیمت اور زر و جواہر کے ساتھ پائے تخت واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ولید کے مرض الموت میں مبتلا ہو جانے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ موسیٰ کا ورود دمشق میں ولید کی موت کے بعد اور اس کی اپنی تخت نشینی کے وقت ہو، لیکن موسیٰ بن نصیر اپنے محسن اور مربی کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہو کر تحفے اور تحائف اور مال غنیمت پیش کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سلیمان کی خواہش کے خلاف نہایت سرعت سے پایہ تخت پہنچا۔ ولید کی طرف سے موسیٰ کے بے حد عزت افزائی ہوئی۔ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد موسیٰ کے تمام اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ یہی نہیں بلکہ جب کسی صاحب اثر شخصیت کے ایما پر موسیٰ کو قید سے نکالا گیا تو سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیا۔ موسیٰ اس قدر کثیر رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ کہاں فاتح اسپین کی حیثیت سے شاہانہ تزک و احتشام، اور کہاں اب ایک تنگ دست انسان جو 2 لقموں کا بھی محتاج ہو۔ یہاں موسیٰ بن نصیر مجبور ہو گیا کہ در در بھیک مانگے۔ اب یہ فاتح در در بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کے تمام اختیارات چھین لیے، اسے قید سے نکال کر سڑکوں پر پھینک دیا اور یوں ایک فاتح در در کے ٹکڑے کھانے پر مجبور ہو گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبد العزیز بن موسیٰ کو، جسے وہ اپنا نائب بنا کر آئے تھے، قتل کر دیا اور موسیٰ کو کچھ دیر جیل بھی کاٹنی پڑی، اور اسی جیل میں ان کے بیٹے کا سر انہیں دکھایا گیا، جس پر 80 سالہ بزرگ منتظم اور جرنیل کا تبصرہ صرف یہ تھا کہ سلیمان تو نے ایک ایسے جوان کو مارا ہے جو رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ یہ صدمہ بظاہر انہوں نے صبر سے برداشت کیا، لیکن پیرانہ سالی میں ایک نیک اور باصلاحیت بیٹے کی موت ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی، اور قید سے آزاد ہونے کے بعد چند عرصہ در در بھیک مانگنے کے بعد اسی غم اور غربت کے عالم میں موسیٰ بن نصیر کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔